الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون سورہ معارج کی ان آیتوں پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی علامتیں بیان کی ہیں کہ یہ علامتیں جن لوگوں میں پائی جائیں گی وہ جنت میں جائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ آپ جب بھی کسی کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں اور اس کام کے بدلے میں آپ معاوضہ طے کرتے ہیں تو آپ اس کام کو فوکس کرتے ہیں۔ اگر اس نے وہ کام کر دیا تو آپ اس کو معاوضہ دیں گے، وہ کام نہ کرے اور دائیں بائیں اپنی مرضی سے بہت کچھ کرتا رہے تو آپ اس کو معاوضہ نہیں دیتے۔ اس کی میں نے کئی ساری مثالیں دی تھیں پچھلے بیان میں۔ مزدور کو آپ نے کنواں کھودنے پہ لگایا، وہ کنواں کھود نہیں رہا، دائیں بائیں آپ کے لیے پیاز بھی لے کر آ رہا ہے مارکیٹ سے، ٹماٹر بھی لے کے آ رہا ہے، سستے داموں کہیں سے انڈے بھی اٹھا کے لے آیا۔ اب جب اجرت کی باری آئی ہے آپ کہہ رہے ہیں یار میرا کام جو ضروری کام تھا، میں نے کنواں کھدوانا تھا، وہ تو وہی کا وہی ہے، تو کس بات کے پیسے مانگ رہا ہے؟ تو ایموشنل ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے یار تجھے میری محبت کا یقین نہیں ہے، یہ انڈے تو مارکیٹ سے خرید، میں 50 روپے سستے لے کر آیا ہوں، محبت کی تیرے دل میں کوئی قدر نہیں ہے۔ ٹماٹر کے ریٹ کسی سے جا کے پتا کر میں کتنے سستے تیرے لیے لے کر آیا ہوں، اور پھر رونے لگے اور اپنی محبت کے دلائل دینا شروع کر دے۔ آپ اس کی باتوں سے متاثر ہو گئے، بلکہ اگر آپ سمجھدار ہو گئے نا آپ کو اور زیادہ غصہ آئے گا۔ بلکہ کراچی میں تو ایک مخصوص قسم کی گالیاں ہیں ایسے موقع پہ دی جاتی ہیں، وہ گالیاں دینا شروع کرو گے آپ اس کو، جتنی گالیاں آئیں گی نا آپ دو گے، بولے یار یہ کسی اور کے سامنے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ کم بخت میں نے کنواں کھدوانا تھا، میرے پاس 2 دن کا ٹائم تھا، ٹینک بنوانا تھا 2 دن کا ٹائم تھا، مکان کی تعمیر چل رہی ہے، تیرے ٹینک کی وجہ سے سارا کام رکا ہوا ہے۔ پھر وہ کہے محبت کی زمانے میں قدر نہیں ہے، تو آپ بولو گے تیرے جیسے محبوب ہمیں نہیں چاہیے۔ اس کی میں نے بہت ساری مثالیں دی تھی، چونکہ یہ بیان موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں نا، عمل پہ ابھارنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ایک ہی بات بار بار ریپیٹ ہوتی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ وہ مضمون ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ یہ میں اس لیے اتنی تاکید کرتا ہوں کہ اصل میں ہمارے ہاں نا دین پہ لوگ چلتے نہیں ہیں، اور جب چلنا چاہتے ہیں تو غلط چیز پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، رسومات پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو دین کی روح ہے وہ نہیں آتی۔ خدا کی قسم اسلام اتنا مزے کا مذہب ہے، اتنا مزے کا مذہب ہے، یہ صرف آپ کی آخرت نہیں بناتا، آپ کی دنیا پہلے بناتا ہے۔ جن قوموں کے پاس اسلام نہیں ہے ان کا حشر تو جا کے دیکھو، حشر تو جا کے دیکھو، بیچاروں کا حشر نشر ہو گیا ان کا، اور ان قوموں کو کامیاب بنا کے دکھایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دکھانے والے بھی انہی جیسے ہیں، تو وہ اسی ناکامی کو کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کامیاب دیکھا ہی نہیں ہوتا کہ کامیاب کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب جو غیر مسلموں کے یہاں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں کتنے اچھے، کتنے زبردست، سکون دیکھو کیسا زبردست۔ ابھی ایک ولاگر ہے آج کل پاکستانیوں کی بہت برائیاں بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ سارے کے سارے عذاب کس پہ آ رہے ہیں؟ پاکستانیوں پہ۔ کے پی کے کتنا تباہ ہو گیا، پنجاب میں سیلاب، کہہ رہا ہے یورپ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ یورپین سے خوش ہے، پاکستانیوں سے خوش نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں، ہم سے کوئی جرم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ آفتیں آ رہی ہیں۔ جرم تو ہو رہا ہے، مانتے ہیں، سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے ڈیم کیوں نہیں بنائے؟ سب سے بڑا جرم یہ ہو رہا ہے کہ بارشیں اللہ کی رحمت ہیں، تو اللہ تو پانی ہمیں بے تحاشا دے رہا ہے، اتنا ان کو نہیں دیتا جتنا ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ کو پتا ہے یہاں آبادی بہت ہے، فیملی پلاننگ والے صبح و شام چیختے ہیں بچے زیادہ ہو رہے ہیں، کھاؤ گے کہاں سے؟ تو اللہ کہتے ہیں جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں وسائل بھی زیادہ پیدا کر رہا ہوں۔ تو اب ہم نے اس پانی کو روکنے کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں بنایا ہوا۔ اتنے آسان سیٹ اپ ہے نا اس پانی کو روکنے کے کہ ہم کئی دہائیوں تک پانی پیتے رہیں اور کبھی کمی نہ ہو، اور صاف واٹر پانی ملے ہمیں، کنووں کی شکل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو زمین میں پانی سیو کیا جا سکتا ہے۔ لاہور میں ایسے کنویں آ رہے ہیں، لوگ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا پانی اس میں جمع کیا، سارا زمین میں چلا گیا، دوسرے کنویں سے نکل رہا ہے وہ، اور ڈیم بنا کے سیو کیا جا سکتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں تو ہم نے دیکھا ہے بارشیں برستی ہیں، گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، ان کی شیٹوں پہ انہوں نے کرو میں شیٹیں ہوتی ہیں، ساتھ میں پائپ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، سارا پانی گر کے پائپوں سے آ کے ٹینک میں جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسی پہ بارش ایسی بڑی نعمت ہے کہ لوگوں کی فصلوں کے جو برساتی علاقے ہیں وہاں فصلوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلانا پڑتا، ان کو بارشوں پہ پوری ان کی اکانومی کھڑی ہوتی ہے۔ خیر اس نے کمپیئر کیا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور یہ یورپین ہیں، یہاں کا حال دیکھو، مسلمانوں کا حال دیکھو، تو مسلمان احساس کمتری میں جاتے ہیں نیچے نا۔ واقعی یار اس سے یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو مرتد بناتے ہیں، مذہب سے ہٹاتے ہیں۔ اس طرح کے جو ولاگرز ہیں غیر مسلم ہے وہ،
میں بتاؤں گا نہیں کس مذہب سے اس کا تعلق ہے, اور اس کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں نا مذہبی فسادات شروع ہو جائیں. دیکھو مذہبی فسادات شروع کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ہندو ہیں نا اور آپ چاہتے ہو کہ پاکستان میں مذہبی فسادات ہوں, تو آپ مظلوم بن کے دنیا کے سامنے آنا شروع ہو جاؤ. دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں, دیکھو مسلمان ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو ہندو برادری جو ہے اس کے دل میں بلا وجہ کے شکوک و شبہات, حالانکہ وہ مندروں میں آرام سے جا رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, لیکن وہ بلا وجہ مظلومیت, اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, پھر مسلمان ادھر سے جواب دینا شروع کرتے ہیں, تم تو ایسے ہو, تم تو ایسے ہو. ہوتا یہ ہے کہ وہ ہندوؤں کی مظلومیت کی وجہ سے, ایسا نہیں ہے کہ ہندوؤں کو انصاف دلانا, این جی او سے پیسے لے کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو جائیں. یہ ہوتا ہے دنیا میں. بعض عیسائی اب بلاگر بن کے یہ کام شروع کر دیا ہے. آپ مجھے بتاؤ پاکستان میں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی آپ نے مسلم عیسائی فسادات دیکھے؟ آپ لوگ بتاؤ مجھے. یہ میرا کلپ بنا کے چلا دینا, کیونکہ ایک بلاگر ہے وہ چاہ رہے کہ فسادات ہوں مسلمانوں میں اور مسیحیوں میں, کرسچینٹی میں اور مسلمانوں میں کیا ہوں, لڑائیاں ہوں. ابھی یہ شروع ہو گئی یہ تحریک, کیونکہ پاکستان پہ نا انہوں نے ہر طرح سے لڑوانے کی کوشش, کئی محاذوں پہ پاکستان میں لڑائیوں کی کوشش ہو رہی ہے. عوام کو حکومت سے لڑایا جائے, کے پی کے میں فسادات کروائے جائیں, بلوچستان میں الگ فسادات ہوں, سندھ میں الگ فسادات ہوں, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو, ہر سطح پہ. کیونکہ جنگ فیس ٹو فیس جنگ تو وہ ہار چکے ہیں بنیان مرصوص میں. جو بنیان مرصوص کا ہم نے جواب دیا ہے نا, تو جو ہماری فیس ٹو فیس لڑائی ہوئی ہے نا اس میں تو وہ شکست کھا چکے ہیں. اب ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں سے سامنے آ کے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو اب انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ جہاں جہاں لڑوایا جا سکتا ہے ان کو لڑواؤ, جہاں جہاں لڑوایا جاتا. جیسے انگریز جب ہندوستان میں آیا نا تو اس کو پتا تھا مسلمان اتنے پاورفل ہیں کہ یہاں میں نہیں چل سکتا, تو جب تک ان کو آپس میں لڑوایا نہ جائے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس نے لڑوایا, مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا, منکرین حدیث کو پیدا کیا انہوں نے, کچھ متشدد اہل حدیث, سب اہل حدیثوں کی بات نہیں کر رہا, ان کو بھی پروموٹ کیا اس نے, تقلید کے خلاف مناظرے. پھر ادھر سے کچھ لوگوں کو ادھر سے پروموٹ کیا, ان کی مخالفت. تو ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو اب تک ختم نہیں ہوئی ہے. برطانیہ تو چلا گیا لیکن ہمیں آپس میں لڑوا گیا. برطانیہ ہوگی جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہوگی. تو یہ سیٹ اپ چلتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہی بات؟ میں نے پتہ نہیں یہاں کہاں سے آگے, میں بیان کچھ اور کر رہا تھا, یہ لڑائی کی بات کہاں سے آ گئی, آپ کیوں بٹھائے میں. ہاں اصل بات یہ چل رہی تھی. تو وہ اس میں ولاگ بنا رہا تھا کہ دیکھو یورپ میں یہ ہو رہا ہے, یہاں عیسائی لوگ رہتے ہیں تو کوئی ایسا سیلاب نہیں ہے, کوئی ایسا زلزلہ نہیں ہے, اور کے پی کے میں دیکھو, پنجاب میں دیکھو, سیلاب سے تباہ کاریاں اور یہ اور وہ, اور اس کا مطلب کس کے ساتھ ہے, خدا ان کے ساتھ. تو خوب سمجھ لو یہ تو قدرتی حادثے ہیں. سیلاب کہیں بھی آ سکتا ہے, زلزلہ کہیں بھی آ سکتا ہے. باہر ملکوں میں بھی بہت آتے ہیں زلزلے, آتے ہیں. جاپان میں نہیں آتے ہر 4 دن کے بعد زلزلہ آیا ہوا ہوتا ہے, ساری دنیا میں ہوتا ہے. ان کے حکمرانوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے, ڈیم بنائے ہوئے ہوتے ہیں آفتوں سے بچنے کے لیے. سیلابی ریلے کینیڈا میں نے پورا سسٹم دیکھا, میں حیران ہوں. انہوں نے دیکھا کہ 400 سال پہلے یا 300 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا کتنا تھا, یعنی وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پانی کی سطح کہاں تک جا سکتی ہے, اس حساب سے پہلے سے پلاننگ کر کے پانی نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں وہ. تو جو قوم بھی پلاننگ کرتی ہے بھائی, دنیا دارالاسباب ہے, جو مصیبت سے بچنے کے اسباب اختیار کرے گا وہ بچے گا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ کتنا ہی نیک پرہیزگار ہو وہ مرے گا. کیا خیال ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, رات کو آپ چولہا بند کیے بغیر, بعض خواتین کیا کرتی ہیں, چولہے میں گیس آ رہی ہے تو چولہا جل رہا ہے, گیس چلی گئی اور بٹن آن ہے. اسی طرح بہت گھروں میں ایسے حادثے ہوئے, بٹن آن ہے. اب یہ خاتون نیک بھی ہیں, شرعی پردہ بھی کرتی ہیں, راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتی ہیں, اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری, یہ میں خوابوں کی باتیں کر رہا ہوں, آپ حقیقت سے سنیں, شوہر کی اطاعت, ساس سسر کی بہت زیادہ خدمت وغیرہ وغیرہ. تو کتنی نیک خاتون ہے, لیکن رات کو غفلت کیا کرتی ہے, دیکھ کے سوتی نہیں ہے کہ بھائی کراچی ہے, رات کو گیس جا سکتی ہے, بتائے بغیر جاتی ہے گیس. کتنے گھروں میں ایسا ہوا کہ نل کے کھولے میں پانی نہیں آ رہا تو نل کا کھولا ہی رہ گیا کہ یار پانی نہیں آ رہا, بند تو کرو, جب آئے گا تو ضائع ہوگا. یہ تو آئے دن گھروں میں یہ واقعات ہوتے ہیں. اتنا پانی ضائع ہوتا ہے, اتنا پانی ضائع ہوتا ہے. ایک صاحب ایک فلیٹ میں رہتے تھے, 5-6 مہینے کے لیے ٹریولنگ پہ گئے, نل کے کھول کے دیکھے تو پانی نہیں آ رہا تھا. تو اب یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو بند کر دو یار, پانی نہیں آ رہا. تو اب جب جانے لگے تو سب جگہ چیک کیا, پانی نہیں آ رہا, نکل لیے. 6 مہینے بعد آئے تو بیڑا غرق ہوا تھا گھر کا, اور فلیٹ والے جو تھے وہ بیچارے پریشان کہ یار ہم ٹینکی فل کرتے ہیں, پانی جاتا کہاں ہے. عاملوں کی چاندنی ہو جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں جنات کا اس گھر میں اثر ہے. کتنی بڑی غفلت. تو اب خواتین کیا کر, کوئی خاتون بہت نیک پرہیزگار, تہجد گزار, شوہر کی اطاعت فرما بردار, ساس سسر کی خدمت کرنے والی, بچوں کو محبت سے پالنے والی, بات بات پہ چمیٹے, تو بات بات پہ بچوں کو چمیٹے نہ لگانے والی, سمجھ رہے, بات بات پہ. بعض خواتین جو میرا بیان نہیں سن رہی, بچوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کرتی ہیں ماں ہونے کے ناطے, کہ میں ماں ہوں. بھائی تم ماں کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جب چاہو منہ پر چپیٹ لو, گھوم جاتا ہے پورا بیچارہ. اپنا غصہ شوہر پہ آ رہا ہے, نکالا کس پہ جا رہا ہے, بچوں پہ. اس کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو اس کو ایسے تانے مل رہے ہیں, چھوڑو چھوٹا بچہ ہے, گلاس ٹوٹ گیا کیا ہو گیا بھائی, وہ ٹھوکر لگی گر گیا تو ایک تو وہ گرا ہے, اوپر سے پیچھے سے ایک ٹماٹر آئے گا, اندھا ہے دیکھ کے نہیں چلتا. عورت اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کے, اپنی زبان سے اپنے بچوں کے اخلاق کو خراب کرتی ہے.
بیٹیوں کے اخلاق کو بھی بعض خواتین، میں بار بار کہہ رہا ہوں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہی، کیونکہ بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، عورتوں کے خلاف ہے یہ آدمی. تو بھائی جو بات ہوگی وہ تو بتائی جائے گی نا، مکھن لگانے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں میں یہاں پہ. جب تربیت کرنی ہے تو جو چیز سوسائٹی میں بری ہوگی اس کو برا کہا جائے گا، چاہے مرد میں ہو چاہے عورت میں ہو. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بلا وجہ ٹارچر کرتی رہے. خاص طور پہ بیٹیاں بہت ظلم کا شکار ہوتی ہیں، ماؤں کا بہت ٹارچر کرتی ہیں. جب بچی تھوڑی سمجھدار ہو جائے نا تو وہ تو بیچاری غلطیاں کرتی ہے، معصوم ہو تو مائیں ڈانٹتی رہتی ہیں، تانے دیتی رہتی ہیں. ایک سائیکولوجسٹ نے بتایا کہ بہت ساری بچیاں جو پاگل ہوئی ہیں نا، سب بچیاں نہیں بھائی، ماں سے بہتر کوئی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری بچیاں جو دماغی مریض بنی ہیں ان کی ہسٹری میں جب گئے چیک کیا تو ان کی ماؤں کا ہاتھ تھا اس میں. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے ماں کو ان سے نفرت تھی، ماں کو تربیت کرنی نہیں آتی. وہ سمجھتی ہے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور تانے کوسنے دینے سے بچے کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے، لیکن اچھی نہیں ہوتی، بچہ بد اخلاق ہو جاتا ہے. پھر بیٹیاں ماؤں کے سامنے زبان چلانا سیکھ جاتی ہیں. جب ایک دفعہ ماں کے سامنے زبان چلانا سیکھ گئی، زبان کھل گئی تو احترام ختم. پھر مائیں اور ڈپریشن میں جاتی ہیں، پھر اور تانے دیتی ہیں، پھر وہ اور ڈپریشن میں جاتی ہیں، پھر وہ اور تانے دیتی ہیں. میں نے ایسے ایسے گھروں میں فسادات دیکھے ہیں کہ بچیوں کو ماؤں کے سامنے زبان چلاتے ہوئے کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے. ماں بچی کو کہہ رہی ہے بدتمیز تو بیٹی کہہ رہی ہے تم ہو بدتمیز. اللہ کی پناہ، یہ جملہ زبان سے نکالنا بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ ماں پہ کیا قیامت گزرتی ہوگی جب بیٹی ماں کو بدتمیز کہہ رہی ہو. تو یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا. اتنا ٹارچر، اتنا یا تو تربیت ہی نہیں کی ہوتی، بے لگام چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے، یا تربیت میں اس کو ایسا کہ تانے ہر وقت کے تانے، ہر وقت بے وقت نصیحتیں، ہر وقت بدتمیزیاں، یہ سے بچے بگڑتے ہیں. تمیز پہلے آپ کو تمیزدار بن جاؤ بھائی، تمیزدار بن جاؤ تو بچے وہی چیز سیکھیں گے جو آپ. برے ماحول سے بچاؤ اس کو اور گھر میں تمیز کا ماحول پیدا کر دو، بچے کیا پیدا ہوں گے؟ پیدا ہوتے ہی آداب. وہ میں نے بتایا تھا نا، کیا کرے بات. وہ ایک کیپسول کھلا دی ایک پریگننٹ خاتون کو نا، ڈاکٹروں نے ایک دوا ایجاد کی کہ وہ جب دوا کھلائی جائے گی نا تو بچہ پیدا ہوگا تمیزدار. تو سائنسدانوں نے تجربہ کیا خاتون کو. یہ مجھے سنایا کس نے؟ میں جامعۃ الرشید میں بچوں کو پڑھاتا تھا، چھوٹے بچوں کو. ایک استاذ تھے، وہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، وہی سیکشن بچوں کا، یعنی 20 سیکشن سمجھ لو، وہی کلاس ہے، وہی کتاب ہے، اور وہ ہر وقت مرغا بنا کے رکھتے تھے. اب تو بہت سخت پابندی ہے، ہر طرح کے مدرسوں میں بہت کیمرے لگ گئے نا. تو میں دیکھتا تھا یار وہ اتنی سختی سے پڑھاتے ہیں اور کہتے تھے سختی کے بغیر بچے پڑھتے نہیں. اچھا میں پڑھاتا تھا ان کو ہنسی مذاق میں پڑھ لیتے تھے، نمبر اچھے آتے تھے ان کے. تو مجھے تو تجربہ ہوا بچوں کو پڑھا کے کہ سختی کے بغیر بھی بچے بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کی اپنی بد اخلاقی ہوتی ہے، خود آپ بدتمیز ہوتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ بدتمیزی کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا، تو بہت سارے کام بڑے تمیز سے ہو جاتے ہیں. آپ تمیزدار ہو اگر. ہاں کبھی کبھار تھوڑی بہت سختی کی نوبت آتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، ضروری ہے. تو وہ میں نے جو ہے نا ایک دن میں نے بچوں سے کہا چلو یار میں تو تم لوگ کو ہنساتا ہوں، آج تمہارے پاس کوئی لطیفہ ہے تو سناؤ. یہ پڑھائی بھی ہو رہی ہے اور لطیفے بازی بھی ہو رہی ہے، بچے ایسے ہی پڑھتے ہیں. اب ہمارے یہاں کیسے پڑھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو؟ ایسے قاری صاحب نا یوں کر کے بیٹھا چنگیز. اور اسکول ٹیچر بھی ایسے ہی ہیں. ابے ایسے بچہ تھوڑی پڑھے گا یار. تو میری کلاس میں بچے انتظار کرتے تھے کہ پڑھانے کے لیے آؤں میں. تو میں نے بچوں سے کہا تم کوئی لطیفہ سناؤ. ایک بچے نے ایسا لطیفہ سنایا بھائی، یہ اس بچے کا لطیفہ جو میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں. کہتے ہیں استاد جی مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ بچے کتنے ہوشیار ہیں. حالانکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. چھوٹے بچے کو تو پریگنینسی کا نہیں پتا ہوتا، ان کو تو ماؤں نے سکھایا ہوتا ہے پری دے کے چلی گئی تھی اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بچے. آج کل کے بچے آپ دیکھو. تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اعدادی اول ہوتا ہے نا، اس کے بچے نے کہا استاد جی ایک سائنسدانوں نے نا کیپسول ایجاد کیا کہ کسی ماں کو کھلایا جائے گا تو بچہ کیسا پیدا ہوگا؟ تمیزدار. پہلے تو میں حیران ہوا یہ کتنا بدتمیز بچہ پیدا ہوا ہے یار. اس کو بھی سے پتا ہے کہ پریگنینسی کیا ہوتی ہے. خیر میں نے کہا پتا ہے تو بتا بھائی. کہتا ہے تو بچہ جیسے ہی وہ ایک کیپسول کھلایا، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی آداب. یہ اور وہ ایسا اسٹائل مار رہا تھا نا، وہ چھوٹا بچہ ایسے ایسے گردن ہلا رہا تھا، یہ خاص اسٹائل سے گردن ہلا رہا تھا، کہہ رہے آداب آداب. تو میں نے کہا یار پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں استاد جی پھر انہوں نے سوچا کہ ہم یہ تو بڑا زبردست کامیاب تجربہ ہوا. ایک خاتون کو اکٹھے 8-10 کیپسول کھلا دیے. جب ایک کیپسول سے اتنا تمیزدار پیدا ہو رہا ہے تو 10 کیپسول کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 8-10 کیپسول کھلائے، بچہ پیدا ہی نہیں ہو رہا. 1 مہینہ اوپر ہو گیا، بچہ نہیں پیدا ہو رہا. الٹرا ساؤنڈ کیا، پتا چلا 2 بچے ہیں، ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے پہلے آپ. وہ کہہ رہے نہیں. اچھا اس نے ایسی باڈی لینگویج تھی نا اس بچے کی، کہہ رہے نہیں پہلے آپ. وہ کہہ رہے نہیں پہلے. ایسی باڈی لینگویج بنائی اس نے، وہ کہہ رہے پہلے آپ. کہہ رہے 1 مہینہ ہو گیا اسی تمیز میں مارکیٹ میں آئی نہیں. ارے بھائی تو یہ وہی موضوع چینج ہوتا ہے میرا. ہاں بات یہ چل رہی تھی، دائیں بائیں ہم جاتے رہتے. آپ لوگ بھی تو بچے ہی ہیں نا، سے گپ شپ والے ماحول میں بیان ہو جائے تو اچھا ہے نا. کیا خیال ہے؟ ٹاپک سے ہم ہٹ جاتے ہیں تو کوئی اتنی ٹینشن نہیں لینا. ٹینشن سے بری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں چولہا، وہ مائیں کو تھوڑی سی مثال دے رہا تھا کہ کتنی نیک شریف ماں ہو، شریف شرفا عورت ہو، بچوں کو بات بات پہ چماٹے بھی نہیں لگاتی ہو، شوہر کی اطاعت بھی کرتی ہو، ساس سسر کی بھی خدمت کرتی ہو، اور تہجد بھی پڑھتی ہو، اور شوہر کی آمدن میں حد سے زیادہ خرچ بھی نہ کرتی ہو، اس کی جیب دیکھ کے خرچ کرتی ہو، پینٹ سے غیر موجودگی میں پیسے بھی نہ نکالتی ہو،
اور آپ کی آنکھ کھل جائے, یہی ہوگا آخر میں. یہ خواب دیکھ رہا تھا میں. خیر, اتنی نیک شریف شرفا عورت جو اپنی بیٹیوں کو تانے کوسنے بھی نہ دیتی ہو, بات بات تو ہے ہی ایسی کمبخت, تیرے اندھی ہے, نظر نہیں آتا, ہاتھ ٹوٹے ہوئے تیرے, زبان کاٹ دوں وغیرہ وغیرہ, ایسا بھی نہ کرتی ہو, بلکہ بیٹی سے ایسے بات کرتی ہو, بیٹی ماشاءاللہ تم بہت اچھی ہو, تم نے تھوڑا سا روٹی پکانے میں بے احتیاطی کی ہے, بیٹا تھوڑا سا خیال کر لیا کرو, تمہارے ابا کو ٹائم پہ کھانا نہیں ملتا تو ان کو تکلیف ہوتی ہے, تو بیٹا بنا لو, اس طرح سے بات کرتی ہو, ٹھیک ہے نا. تو ایسی نیک جو جنتی ہونے کی ساری علامتیں پائی جاتی ہیں اس میں, ساری علامتیں, لیکن اس کے اندر ایک فالٹ ہے کہ غفلت اتنی ہے کہ کوائل جلائی مچھر والی, اس کو سمجھایا جاتا ہے بھائی کم سے کم بستر سے 2 میٹر دور رکھو, بعض اوقات سوتے ہوئے لحاف کھسک کے ادھر چلا جاتا ہے, اس میں آگ لگنے کا چانس ہے. جب بائک پہ پیچھے بیٹھو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, کیونکہ تم نیک ہو, ہسبینڈ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تم بیٹھو گی نہیں, تو پورے برقعے کو, چادر کو اچھی طرح سمیٹو. اس میں اللہ پہ توکل, یہ توکل جائز نہیں ہے کہ اللہ بچانے والا ہے, جس دن موت آنی ہے وہ تو آئے گی ہی. بھائی کتنی خواتین ہم نے دیکھی ہیں دوپٹہ ان کا یا برقع اس میں پچھلے پہیے میں پھنس جاتا ہے, چین میں پھنس جاتا ہے, پورا سمٹ کے بیٹھو اچھی طریقے سے, کوئی چانس ہی نہ رہے برقعے کا یا چادر کے سمٹنے کا. جب چولہے پہ کوئی کام کرو تو اپنے جو سر کی چادر ہے اس کو اتار کے تھوڑی دیر کے لیے, تقویٰ اتنا ہے کہ وہاں بھی چادر لٹکی ہوئی ہے, اب بھائی وہ چادر فوراً آگ پکڑے گی, دوپٹہ کیا پکڑے گا, ذرا سا کھسک کے ادھر چلا گیا آگ پکڑے گا وہ, تو یا تو اس کو اچھی طرح لپیٹ لو یا تھوڑی دیر کے لیے کچن میں اتار کے باہر رکھ لو. میرے والد صاحب اس پہ بہت سخت ہے, گھر کی مستورات, وہ کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے نا, تو فوجی لوگوں کے پھر بھی تھوڑا ڈسپلن ہوتا ہے ان کی زندگی میں, تو بہت خلاف تھے کہ کچن پہ کوئی کام کر رہا ہو اور چادر لٹک رہی ہو, وہ بہت اس کے خلاف تھے. بھائی چادر آگ پکڑنے میں سیکنڈ بھی نہیں لگتے, کچھ نہیں تو آپ کے بال تو جلیں گے. تو لیکن جو تقویٰ للہیت اتنی ہے کہ کچن میں بھی ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر پڑ جائے تو پوری چادر لٹکائی ہوئی ہے نا, نہ دائیں سے کسی کی نظر پڑے نہ بائیں سے, نظر تو واقعی نہیں پڑے گی, لیکن آپ کی چادر چولہے سے آگ بولو پکڑے گی. اور آپ کے اس تقوی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا, آپ کی اس عفت اور پاک دامنی جس پہ فرشتے, آسمان کے فرشتے رش کرتے ہیں, رش کریں گے وہ اور سلام کریں گے, لیکن چولہا یہ باتیں نہیں جانتا. سمجھ, گیس کو یہ چیزیں بولو نا نہیں پتہ ہے, گیس بڑی خطرناک چیز ہے بھائی, وہ نیک اور برے کو نہیں دیکھتی ہے. تو ایسی خاتون نے کیا کیا کراچی میں, رات کو جب چولہا وہ جل رہا تھا تو اسی دوران گیس چلی گئی, اور جب صبح 5 بجے گیس آئی ہے تو چولہے سے گیس نکلنا شروع. اب جب گیس نکلنا شروع ہوگی تو یہ جب نیک پرہیزگار صوم و صلات کی پابند خاتون جب جا کے ماچس کی تیلی بھڑکائیں گی تو آگ لگے گی کہ نہیں لگے گی. اس میں اگر کوئی یہ کہے, اور ایک خاتون ہے جو نیک نہیں ہے, 2 نمبر خاتون ہے, بچے کو بات بات پہ چماٹے مار مار کے اس کا کچومڑ بنا دیا, شوہر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ صدقہ, زبان 1.5 فٹ کی, اس میں آپ کو جاگنے کی ضرورت خواب سے نہیں ہے. لیکن وہ کیا کرتی ہے, اس کو دنیا بڑی عزیز ہے, دنیا بڑی عزیز ہے اس کو پتا ہے بھائی, اس نے کورسز کیے ہوئے ہیں, ڈسپلن, ہوم مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں, اس نے ہاؤس مینجمنٹ کے کورس کیے ہوئے ہیں, گھرداری سیکھی ہوئی ہے اس نے کہ بھائی جب سردیوں میں ہم ہیٹر جلائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ گیس چلی جائے, تو اس کی SOPs کیا ہیں, دروازہ کھلا رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ, 20 قسم کے کورسز کیے ہوئے اس نے, اور وغیرہ وغیرہ. اور پھر چولہے کے بارے میں, سلنڈر کی جو کتاب پوری پڑی ہوئی ہے کہ کس کس طریقے سے پھٹتا ہے یہ سلنڈر, اور جب یہ سلنڈر پھٹے گا تو کون کون مرے گا, کس کس کے مرنے کا چانس ہے. تو ایسے گھر میں حادثے ہوں گے, لیکن وہ پلاننگ کے تحت ہوتے ہیں پھر حادثے, جس کو مروانا ہو تو اس وقت سلنڈر کو پڑوا دیا جائے. خیر, تو یہ ساری چیزوں پر اس نے دسترس ہے اس کی. اس کے بعد اب مجھے ایک بات بتاؤ, اس کے گھر میں کبھی ایسا حادثہ ہوگا نہیں ہوگا نا. اب اس پہ کوئی ولاگ بنائے, دیکھو یہ جتنے نیک لوگ ہیں انہی کے چولہے بھی پھٹ رہے ہیں, انہیں کے گیس سلنڈر بھی پھٹ رہے ہیں, وہی آگ میں جل کے ہلاک بھی ہو رہے ہیں, اور یہ دیکھو 2 نمبر لوگ ہیں, نہ نماز نہ تہجد, لیکن نہ مشرک بھی ہیں, لیکن ان کے ہاں اب تک کوئی جلنے کا واقعہ نہیں ہوا. تو میرے بھائی یہ, اور اس سے آپ ثابت کر رہے ہو کہ اسلام برا مذہب ہے, معاذ اللہ, اسلام کو برا بلا کہہ رہے ہو آپ.